بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ تیمم کے مسائل جو کہ ہم جو ہے وہ سیکھ رہے تھے، تو اس ویڈیو میں مزید جو ہے ہم سیکھتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 30، قرآن مجید چھونے کے لیے یا سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں جبکہ پانی پر قدرت ہو۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ قرآن مجید کو اگر آپ چھونا چاہتے ہیں یا سجدہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح سے سزا شکر کے لیے تیمم جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا جبکہ اگر آپ کے پاس پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر وضو یا غسل کر کے ادا کرنا لازم ہے۔ یعنی کہ اس کے پاس پانی تو ہے لیکن یہ اگر وہ یوز کرتا ہے تو وضو یا غسل کرے گا تو جو ہے وہ نماز قضا ہو جائے گی، وقت کم ہے تو اسے چاہیے تیمم فوراً کریں اور جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ لے۔ یا اکثر فجر کے وقت ہوتا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ اس پر غور کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مردے کو اگر غسل نہ دے سکیں، خواہ اس وجہ سے کہ پانی نہیں یا اس وجہ سے کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، جیسے کہ اجنبی عورت، ٹھیک ہے، یا اپنی عورت کے مرنے کے بعد اسے چھو نہیں سکتا تو اسے تیمم کرایا جائے۔ غیر محرم کو اگرچہ شوہر ہو، عورت کو تیمم کرانے میں کپڑا حائل ہونا چاہیے، یعنی کہ مردے کو اگر غسل نہ دے سکے، چاہے وہ اگر پانی نہ ہو یا اگر پانی ہے تو لیکن جو وہ غیر محرم ہے اور وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اب کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ تیمم کروائیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور تیمم کے لازم ہے اور اس عورت کے عورتوں کے اس کے جو ہے وہ جسم پر کپڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنوب اور میت اور بے وضو یہ سب ایک جگہ ہے اور کسی نے اتنا پانی جو غسل کے لیے کافی ہے لا کر کہا جو چاہے خرچ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ جنوب اس سے نہائے، یعنی کہ جس کا غسل نہیں اس کو چاہیے وہ اس سے نہائے، اور باقی جو جتنے بھی ہے نا مردے کو ان سب کو جو ہے تیمم کروائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مردے کو تیمم کرایا جائے اور دوسرے بھی تیمم کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس میں تم سب کا حصہ ہے اور ہر ایک کو اس میں اتنا حصہ ملا جو اس کے کام کے لیے پورا نہیں، یعنی کہ غسل نہیں کر سکتا، ہر کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو چاہیے کہ مردے کے غسل کے لیے اپنا اپنا حصہ دے دیں اور سب تیمم کریں۔ فور ایگزامپل کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ جنوب ہے اور میت ہے، اسی طرح ایک بے وضو شخص ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا آپ کو پانی لا کر دیا، وہ کہا کہ بھائی جو ہے وہ اس سے کر لو، جو ہے وہ جو کرنا چاہو کر لو، ٹھیک ہے، تو جنوب کو چاہیے جو ہے وہ غسل کرے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کسی نے جنوب کو بھی دیا تھوڑا سا، میت کو بھی تھوڑا سا حصے میں دے دیا بے وضو شخص کو، اتنا دے دیا کہ اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا نہ ہی غسل وغیرہ ہو سکتا، ٹھیک ہے، تب ان سب کو چاہیے کہ جو ہے وہ میت کے حصے میں جو ہے وہ یہ پانی دے دیں تاکہ جو ہے وہ اس کو غسل ہو سکے، مردے کو غسل دے سکیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دو شخص ہیں، باپ بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، کس نے اتنا پانی دیا کہ اس سے جو ہے وہ ایک کا وضو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، تو اب چاہیے کہ بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے سر میں جو پانی دے دے تاکہ جو ہے وہ باپ وضو کر سکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ پانی ملتا ہے نہ پاک مٹی کے تیمم کرے، کیونکہ تیمم کوئی لازم ہے کہ پاک مٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کسی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بدا لائے، یعنی کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر پانی بھی ملتا وہ اگر تیمم کرے تو پاک مٹی ہونا چاہیے، شرط ہے، ٹھیک ہے، تو پاک مٹی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے نا تو نماز جیسے صورت بنا لے، جیسے تمام حرکات جب کھڑے ہو جائے، سجدہ کرے، رکوع کرے، ٹھیک ہے سب، لیکن یہ کہ شرط یہ کہ بلا نیت کرے، بلا نیت نماز کرے، ٹھیک ہے، نماز کی نیت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا ہے کہ وضو کرتا ہے تو پیشاب بھی کرتے ٹپکتے ہیں تو وہ تیمم کرے تو نہیں ہوتا اس طرح، اس پہ اسے لازم ہے کہ وہ تیمم کرے اور پھر نماز فوراً پڑھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اتنا پانی ملا کہ جس سے وضو ہو سکتا ہے اور اسے نہانے کی ضرورت ہے تو اس پانی سے وضو کر لینا چاہیے اور غسل کے لیے تیمم کرے، یعنی کہ دو چیزیں، ایک ہے وضو، ایک اور ہے غسل، ٹھیک ہے۔ اب نماز پڑھنی لیکن اس کا غسل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پانی اتنا نہیں کہ وہ غسل کر سکے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ وضو کر لے پانی سے، ٹھیک ہے، اور پھر تیمم کر کے جو ہے وہ غسل کرے تیمم کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیمم کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ، آپ کے دونوں ہاتھ ہیں، انگلیاں کشادہ کر کے، یعنی کہ پھیلا کر، دونوں ہاتھوں کی انگلی جو ہے وہ پھیلا دیں آپ، ٹھیک ہے، کسی ایسی چیز پر جو زمین کے قسم سے ہو، مار کر لوٹ لیں، یعنی کہ پتھر ہو، ٹائلز ہو، ٹھیک ہے، جہاں مٹی وغیرہ رکھی ہوئی، ٹھیک ہے، اس پر ہاتھ دونوں رکھیں اور واپس لے لیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ گرد لگ جائے، اور مٹی زیادہ لگ گئی آپ کے تو اس کو جھاڑ دیں، ٹھیک ہے،
اور اس سے سارے منہ کا مسا کریں، ٹھیک ہے، سارے جو منہ کا مسا کریں، پھر دوسری مرتبہ یوں ہی کریں اور دونوں ہاتھوں کا ناخن سے کونیوں سمیت مسا کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ اچھا، مزید یہ کہ میں آپ کو یہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا بات پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح وضو و غسل دونوں کے لیے تیمم ایک ہی طرح کا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ وضو کا الگ ہے غسل کا الگ ہے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیمم کے لیے 3 فرض ہوتے ہیں، مزید ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیت ہے تو اس کے کیا مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چہرہ دھونا، اسی چہرہ کا مسح کرنا وہ کونیوں سمیت، جو ناخن سے لے کے کونیوں تک، کونیوں سمیت جو ہے وہ اس کا تیمم مسح کرنا، تو اس کے جو ہے وہ میں آپ کو مسائل دیگر بعد میں بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔